بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کو 400 سال پہلے 1040 ہجری میں سلطان عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے تعمیر کروایا، جس پر فخر بن عبداللہ نے 1417 ہجری کو تجدید کا کام کیا، یعنی موجودہ عمارت کی تعمیر صرف 400 سال پرانی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تو اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے والی وہ عمارت کس نے اور کب بنوائی؟ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور پہلا حج کس نے ادا کیا؟ بیت اللہ جب وجود میں نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا؟ کون کون سے نبی نے کس کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ کیا یہ درست ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اگر یہ درست ہے تو کیا کسی قرآنی آیات یا حدیث سے یہ ثابت ہے؟ ہم سب نے یہ سن رکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی یہ تعمیر پہلی دفعہ نہ تھی، یعنی خانہ کعبہ اس سے پہلے بھی وجود میں رہا۔ معزز خواتین و حضرات، امام محمد بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور زمانہ تصنیف تصویر خاضر میں لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے تھی۔ یہ بالکل اسی جگہ تھی جہاں موجودہ بیت اللہ شریف موجود ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، انسان تو زمین میں فساد پھیلائے گا، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس فرشتوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے گول چکروں میں طواف کرنا شروع کر دیا اور ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر رحم فرمایا اور اسی جگہ جہاں انہوں نے چکر لگائے اپنے عرش کے نیچے ایک بے مثال زبرجد کے 4 ستونوں پر ایک گھر تعمیر فرما دیا، جو بیت المعمور کے نام سے مشہور ہوا۔ سورۃ طور کی آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالی نے بیت المعمور کا ذکر فرمایا ہے۔ بیت المعمور 7 آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر کبھی انہیں واپس یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المقدس کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی اس کا سب سے پہلے حج بھی کیا تھا۔ یہ تھی مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر، جو کہ جنات اور فرشتوں کی لڑائی میں متاثر ہوئے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں اسی بنیاد پر دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ بیت اللہ کی دوسری تعمیر تھی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کی نشاندہی کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا، آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ خواتین و حضرات، تیسری تعمیر اس وقت ہوئی کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ کعبے کی دیواریں کمزور ہو گئیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیس علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت سیس علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ چوتھی تعمیر ناظرین گرامی، تاریخ روایت میں ہے کہ جب طوفان نو آیا تو اس میں خانہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی غائب ہو گئی تھی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیوں پر کھدائی کر کے پھر خانہ کعبہ کی وہ عمارت تعمیر کی۔ یہ بالکل انہی بنیاد پر تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا تھا۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 127 تا 129 میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو وہاں خانہ کعبہ کی جگہ صرف ایک سرخ ٹھیلا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی پر جبل ابو القبیس کی کوسیں 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے۔ ان میں ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ بجھاتے تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ ناظرین گرامی، خانہ کعبہ کی ایک عمارت کی 5ویں تعمیر قوم اموال کا نے بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے کی، جبکہ 6ٹھی تعمیر قبیلہ جرہم کے سردار حرس بن مداد اصغر نے کی۔ بیت اللہ کی 7ویں تعمیر نبی آخر زماں فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نسب میں سے ان کے ایک بزرگ حضرت قصہ بن کلاب نے کی۔ یہ خانہ کعبہ کی اثرنو تعمیر تھی۔ انہوں نے اپنے زمانے کی سب سے بے مثال اور پختہ عمارت تعمیر فرمائی۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے بعد جب قبیلہ قریش بیت اللہ کے متولی تھے تو ایک دفعہ بہت زیادہ سیلاب آیا جس سے بیت اللہ کی بنیادوں کو بہت نقصان ہوا۔ اس وجہ سے متفقہ طور پر اس کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا اور یہ بیت اللہ شریف کی 8ویں تعمیر تھی۔ ناظرین گرامی، یہ وہ مشہور تعمیر تھی کہ جس میں محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ اس تعمیر میں سرمایہ کی کمی کی وجہ سے بدیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 9ویں تعمیر یزید فوج کے سنگ باری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا، اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ بیت اللہ کی 10ویں تعمیر عبد المالک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 14ویں ہجری میں پھر خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق دوبارہ سے تعمیر کر دیا۔ پھر جب خلیفہ ہارون الرشید مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کے مطابق اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہا، لیکن اس وقت کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر تعمیر کرتا رہے گا اور لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے اسود والے رکن کے علاوہ ساری اور عمارات کو بنیاد ابراہیم پر تعمیر کیا۔ یہی وہ تعمیر تھی جس میں پہلی بار خانہ کعبہ پر پردہ یا غلاف بھی ڈالا گیا، جس پر کلمہ طیبہ بھی لکھا گیا تھا۔ عثمانی سلطنت کی تعمیر کے بعد شاہ فخر بن عبد العزیز نے سن 1417 ہجری کو بیت اللہ کی تجدید کا کام کیا۔ معزز دوستو، یہ تھی خانہ کعبہ کی مکمل ہسٹری۔ خانہ کعبہ کو کس طرح سے تعمیر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔